وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وقرن فی بیوتکن، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی، اور گھروں سے بے حیائی کو ظاہر کرتے ہوئے نہ نکلو، جس طرح کے زمانہ جاہلیت کی بے پردگی، زمانہ جاہلیت کی بے حیائی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے عورتوں کے لیے حکم نازل فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے، اگر تم اللہ کے قریب ہونا چاہتی ہو، اگر اپنے رب کو راضی کرنا چاہتی ہو، تم یہ چاہتی ہو کہ تمہاری عبادات میں تمہیں لطف حاصل ہو، تمہاری عبادات تمہیں تقوی کی دولت عطا فرمائیں، تمہاری عبادات تمہیں رب کے قریب کر دیں، تو فرمایا کہ یہ اس صورت میں ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ جب تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو گی۔ یعنی کلام پاک میں عورت کے لیے حکم نازل فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ عورتوں کے لیے یہ لازمی ہے، ان پر فرض ہے کہ گھروں میں ٹھہری رہیں، اور اگر انہوں نے گھر سے نکلنا ہے، اور اسلام نے اس بات کی عورت کو اجازت دی ہے کہ بامر مجبوری کوئی ضرورت ہے تو اس لحاظ سے عورت جو ہے وہ گھر سے نکل سکتی ہے، وہ بھی اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ اپنے کسی محارم میں سے کسی کو ساتھ لے کر جائے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں تقوی کا بتا دیا نا کہ اگر گھر میں رہو گی تو تم تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی، اور اگر تم نے گھر سے نکلنا بھی ہے تو اسلام اس چیز کی بھی اجازت دیتا ہے بامر مجبوری پھر گھر سے نکلنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر حالت میں جب بھی نکلنا ہے اپنے محارم کے ساتھ نکلنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو زمانہ جاہلیت میں عورتیں بے پردگی کرتی تھی، تم نے وہ بے پردگی نہیں کرنی، تم نے جب گھر سے نکلنا ہے تو چادر سر پہ اوڑھ کر، برقع پہنے اپنے جسم کو چھپا کر رکھنا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے عورت تیری زینت دکھانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے تجھے روئے زمین پر پیدا اس لیے فرمایا کہ تاکہ تو اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی خوبصورتی کو چھپائے، اپنی خوبصورتی کو اپنے رب کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے خوبصورت عورت وہ ہے کہ جسے کبھی کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو، اور فرمایا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس نے بھی کسی غیر محرم کو نہ دیکھا ہو۔ اب اس لیے اس سے بچنا تو مشکل ہے کہ جب بامر مجبوری ضرورت ہم گھر سے نکلیں گی، تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو با پردہ ہو کر نکلنا ہے، چادر اوڑھ کر، برقع پہن کر، اور جو فرمایا نا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے زمانے والی عورتیں جو تھی ان کی طرح تم نے بے پردگی بے حیائی نہیں کرنی۔ وہ کیا کرتی تھی؟ تنگ کپڑے پہنتی تھی، ان کے جسم کے اعضاء نظر آتے تھے، واضح ہوتے تھے، اور اپنے سینوں کو چھپاتی نہیں تھی۔ اور ایسے کپڑے پہننا کہ جسے جسم واضح ہو، اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے، اور یہ رب کی ناراضگی کا سبب ہے۔ بڑے لوگوں کا ایمان شیطان نے ایسے لوٹ لیا کہ وہ تو کہتے ہیں کہ ہم تو پردہ کر کے نکلتی ہیں گھر سے، مگر یہ وہ بھول جاتی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، تم ان عورتوں کی طرح نہ کرنا کہ جو اپنے آپ میں یہ کہتی تھی ہم تو پردہ ہیں، مگر جان بوجھ کے تنگ کپڑے پہننا جس سے جسم واضح ہو۔ تو فرمایا یہ عمل تمہیں مجھ سے دور کر دے گا۔ بہنوں بیٹیوں سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں، آج کل بازاروں میں جانا زیادہ ضروری ہے، مگر میری آپ سے یہاں پر گزارش ہے کہ جب گھر سے نکلنا ہے تو کوشش یہی کرنی ہے کہ کسی محرم کو ساتھ لے کر چلیں۔
ہم اور سب جب کام کرنے ہوتے ہیں دنیا کے اعتبار سے، اگر یونیورسٹی میں کسی کا ایڈمیشن کروانا ہے، اگر انہوں نے کہا کہ اپنے والد کو ساتھ لے کر آنا ہے، اس کے بغیر ایڈمیشن نہیں ہوگا، تو ہم فوراً اس پر عمل کرتے ہیں، 2-3 گھنٹے تک جا کے وہاں بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہمیں کوئی کام یاد نہیں آتا۔ کام بس یاد تب آتا ہے جب رب کی نافرمانی کرنی ہوتی ہے۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، آپ اکیلے چلی جائیں، آج مجھے آفس میں کام ہے، آپ خود ہی چلے جائیں۔ اس صورت میں بہتر یہ ہے کہ آپ جائیں نہ، کیونکہ اگر جائیں گے تو رب کی نافرمانی کریں گے۔ اور اسلام تو عورت کو اتنی عزت عطا فرماتا ہے، یقین جانے کہ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک خوبصورت عورت وہ ہے جو جتنا اپنے آپ کو چھپاتی ہے۔ اور آج کی عورت کیا سمجھے بیٹھی ہے کہ میں جتنا اپنے آپ کو ظاہر کروں گی میں اتنا ہی لوگوں کو میں اچھی لگوں گی۔ یہ بازار میں جاتے وقت، یہ غیر محارم کی محفل میں جاتے وقت تیار ہونے کا کیا مقصد ہے؟ میں بہنوں بیٹیوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم نے گھر سے نکلنا نہیں، بامر مجبوری پھر جانا ہے، اور اس موقع پر غیر محارم کے سامنے جانے پر ہمارا تیار ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اگر تیار ہو بھی لیا تو ان کو دکھانا مقصد کیا ہے؟ یہ اپنے رب کی نافرمانی ہے۔ ہمیں ان باتوں کو سوچنا چاہیے۔ بڑے لوگ اس طرح ہیں کہ روزے بھی رکھتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، مگر جب وہ یہ بے حیائی کرتے ہیں رب العالمین ان سے نور اپنا چھین لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندہ مومن کو اپنا نور عطا فرمایا ہے، اس پر لازم ہے کہ اس نور کی حفاظت کرے۔ ہر بندہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کو روشن اور منور فرمایا ہے، لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، تو اس سے نور چھن جاتا ہے، اس سے وہ نور دور ہو جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اسلام نے عورت کو اس بات کا حکم دیا ہے، مردوں کو یہ حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، پھر فضیلت زیادہ ہے، تم پر ضروری ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور قربان جائیں عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ تم نے بے پردگی نہیں کرنی، تمہارے لیے افضل یہ کہ تم نے گھر میں رہ کے نماز پڑھنی ہے، جو وہ مسجد میں جا کر ثواب حاصل کرتے ہیں تمہیں وہ گھر میں مل جائے گا۔ یعنی اسلام تو یہ بتا رہا ہے کہ تم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے وہ بھی گھر رہ کر پڑھنی ہے، اس کے لیے بھی تمہیں باہر نہیں جانا، بے پردگی سے بچنا ہے، اس لیے حکم دیا تاکہ عورت باہر نکلے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بے پردگی ہو جائے۔ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانکتا ہے۔ ہمیں یہ بات کیوں سمجھ نہیں آتی؟ ہم یہ کہتے ہیں میری نیت تو ٹھیک ہے، میری نیت ٹھیک ہے تو پھر تیار ہو کر جانے کا کیا مقصد؟ اور اگر برقع بھی پہنا تو تنگ پہننے کا کیا مقصد، کیا فائدہ اس کا؟ جب ہم بے حیائی کریں گے تو اللہ ہم سے راضی نہ ہوگا، پھر ہماری اولاد بھی ہماری بات نہیں سنتی، پھر ہمارے کاروبار میں بھی برکت نہیں ہوتی، پھر ہمارے رزق میں بھی برکت نہیں رہتی۔ جس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے اس گھر میں رزق میں برکت نہیں رہتی، اس گھر میں اولاد کی تربیت نہیں رہتی، اس گھر میں سکون اور امن نہیں رہتا، اس گھر میں ہمیشہ لڑائی جھگڑے ہوتے رہیں گے، جس گھر میں بے حیائی ہے۔ کیونکہ فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ہے ایمان سے۔ حدیث پاک ہم نے سنی نا کہ مومن جو ہے نا ایک دوسرے کے لیے عمارت کی طرح ہے، ایک دوسرے سے بڑا پیار رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا لگاؤ ہے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مومن بھی یہاں لڑائی جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہم مومن کامل ہے ہی نہیں، ہم نے وہ کام شروع کر دیے جو ایمان کو کمزور کرنے والے ہیں۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے،
تو جس بندے میں حیا نہیں اس کا کیا ایمان؟ اور فرمایا کہ عورت کے لیے افضل نماز یہ ہے کہ وہ گھر کے صحن میں نماز پڑھے، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس سے بھی افضل یہ ہے کہ وہ گھر کے برآمدے میں نماز پڑھے، اور اس سے بھی افضل نماز عورت کی یہ ہے کہ وہ گھر کے بند کمرے میں نماز پڑھے۔ سب سے افضل نماز کون سی عورت کے لیے؟ جو وہ گھر کے بند کمرے میں نماز پڑھتی ہے۔ دین تو، اسلام تو عورت کو اتنی عزتوں سے نوازتا ہے، اور یہاں پر کیا عالم ہے کہ بھائی بھی موجود ہے، ماں بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، اور ماں بیٹی کو ہاتھ پکڑ کے کہہ رہی ہے جا تو بھی ناچ۔ اے مسلمان، تیری تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ کہ تو نے لوگوں کو دین پر لانا ہے، تو نے لوگوں کو اللہ سے ملانا ہے، اور تیرا ایمان ایسا ہو چکا، بجائے اس کے اس موقع پر کوئی اچھی بات کہیں ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں اور بے پردگی اور بے حیائی کرتے ہیں۔ اور مجبوری کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ خدا را یہ جو باتیں میں بتانے لگا ہوں ان کاموں سے بچنا ہے۔ مجبوری یہ نہیں ہے ایک نلکی لینے جانا تو بازار چلی جاؤں فوراً۔ میں کل سوٹ لائی تھی، اس کا دوپٹہ رہ گیا تو فوراً بازار چلی گئی۔ میں اس کی لیس لے آؤں فوراً بازار چلی گئی۔ سرخی لائیں فوراً بازار چلی گئی۔ ایک کیچر لانا فوراً بازار۔ عورتوں کا تو یہ حال ہو چکا ہے، چھوٹی سے چھوٹی بھی چیز لینی ہے فوراً بازار چلی جاتی ہیں۔ یہ کبھی نہ سوچیں کہ یہ جانا جائز ہے، ان چیزوں سے بچیں۔ اللہ کی نیک بندیاں نا کہ جو دن سے لے کے رات تک روزہ بھی رکھتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں اور تسبیحات بھی کرتی ہیں اور بازاروں میں جانے سے بچتی ہیں۔ یقین جانے ایسے لوگ بھی موجود ہیں، اور ہمیں یہ ہوتا ہے کہ کب 10 بجے 11 بجے دکانیں کھلے اور میں فوراً بازار چلی جاؤں۔ بازار جانے سے میں منع نہیں کر رہا، بامر ضرورت مجبوری کے تحت جب کوئی زیادہ ہی ضروری چیز ہے اس صورت میں جانا ہے۔ اور ہم نے تو عجیب سی مجبوریاں بنا رکھی ہیں، دوپٹہ رنگنے کے لیے دینا ہے پھر بازار جا رہی ہیں، پیکو کروانے کے لیے دینا ہے پھر بازار جا رہی ہیں۔ اور دنیا میں سب سے بری جگہ بازار ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بچنا چاہیے ان چیزوں سے، اور حتی الامکان جہاں تک کوشش ہو سکے سب سے پہلے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ کوئی بھی کام آیا ہمارے ذہن میں فوراً یہ اللہ رب العالمین کا فرمان یاد آ جائے، وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ گھروں میں ٹھہری رہو۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ گھر میں ٹھہرنا ہے تم نے۔ پھر جب دل میں آئے کہ لیکن یہ کام بڑا ضروری ہے، یہ مجھے کرنا ضروری ہے، پھر اس صورت میں جانا ہے۔ یہ کیسا دور آ گیا، کام ایک کو ہے، میں نے بازار جانا، چلو تم بھی میرے ساتھ چلو گی، چلو ٹھیک ہے میں بھی چلتی ہوں۔ کل میں نے بھی جانا تو تم بھی میرے گھر آ جانا، پھر کٹھی چلیں گی۔ یعنی ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ بازاروں میں جا کر دکانداروں سے جس طرح گفتگو کی جاتی ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے محرم کو ساتھ لے کر جاؤ، اسے بھی پتا ہو کہ تم گفتگو کیسے کرتی ہو۔ اتنے نرم لہجے میں ان کے ساتھ بات کرنا اسلام نے اسے سختی سے منع کیا ہے۔ اور پھر دکاندار بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب وہ آئیں گی، میری دکان پہ کب وہ آئیں گی۔ تو جب آ جائیں باجی اتنے دن ہو گئے تسی دکان تے آئے نہیں، خیریت سی؟ بس بھراوا گھر کام بڑے ہوندے نے، ہن کی دساں تینوں۔ یہ باتیں کرنا شروع ہو جانا، یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور آج کے دور میں تو عورت جاتی ہی تب ہے جب اس کا شوہر گھر سے چلا جاتا ہے، جب اس کا خامن گھر سے چلا جاتا ہے تب ہی بازار جاتی ہے۔ تو خدا را ان چیزوں سے بچیں۔ یقین جانیں یہ ہماری نمازوں، ہمارے قرآن پڑھنے، ہمارے صدقہ خیرات کو رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونے دیتی۔ ان باتوں پر غور کریں۔ ہر بندہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ میرا بازار جانے کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ جو جوتیاں، کپڑے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیاوی خواہشات ہیں۔ اس لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دنیا کی محبت تمہیں اللہ سے دور کر دے گی، تمہیں آخرت بلا دے گی۔
تو آپ دیکھ لیں ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے بازاروں میں جو لوگ تو پڑھنے والے ہیں، جو ان سے بچنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت عطا فرمائے. میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو بازاروں میں جا کر نمازوں کو چھوڑتے ہیں، قضا کر دیتے ہیں جان بوجھ کر، اور پھر کہتے کیا ہیں کہ ایک دو دن کی بات ہے. رب العالمین پھر اللہ الصمد بے نیاز ہے، اگر وہ سختی کرنے پر آ گیا تو ایک دو دن میں بھی اگر ایسا ناراض ہو گیا کہ ہمیں پھر زندگی میں کبھی توبہ کی توفیق نہ ملی تو پھر ہمارا کیا ہوگا.